السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ جز 3 صفحہ نمبر 44 آیا نمبر 260 سے 264۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی تو دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرتا ہے، الموت مردے، قالا اس نے فرمایا، اولم کیا بھلا نہیں، تؤمن تو ایمان رکھتا، قالا اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن قلبی تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، قالا اس نے فرمایا، فخذ تو پکڑ، اربعتم 4 من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن تو مائل کر ان کو یا مانوس کر ان کو، الیکا اپنی طرف، ثم پھر اجعل تو رکھ، علا اوپر، کل جبل ہر پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءن ایک حصہ، ثم پھر ادعوہن تو پکار ان کو، یاتینک وہ آئیں گے تیرے پاس، آیا دوڑنے والے ہوتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے، وعلم اور تو جان لے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ روانی والا ترجمہ دیکھیے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو، فرمایا کیا تو ایمان نہیں لایا یا کیا تو ایمان نہیں رکھتا، کہا کیوں نہیں، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس پکڑ لے تو 4 پرندے، پس ہلا لے ان کو اپنے ساتھ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، پھر رکھ دے اوپر ہر پہاڑ کے ایک ایک ٹکڑا ان میں سے، پھر بلا تو ان کو، آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا، ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر جیسے پیچھے ہم آیت پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شخص کا گزر ایک بستی پر سے ہوا جو اپنے چھتوں پر الٹی پڑی تھی، تو اس شخص کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ یہ جو ویران بستی ہے جہاں کے سب لوگ مر کھپ گئے ہیں، یا پھر یہ بستی اپنے چھتوں پر گری پڑی ہے، تو یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو اب وہاں پر بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو سلا دیا اور پھر اسے 100 سال کے بعد زندہ کیا، یا 100 سال بعد اٹھایا۔ اور جب پوچھا گیا اس شخص سے کہ تم کتنی دیر رہے ہو اس حال میں، تو جواب کیا ملا تھا کہ دن بھر یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال اس حالت میں رہے ہو۔ تو ایکچولی یہ زندگی بعد موت، یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں واقعہ ہے، یعنی احیاء موتا، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اس کا یہاں پر یہ دوسرا واقعہ ہے، جس میں ایک پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے، نہایت ہی جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا، جو حنیف تھے، جو یکسو تھے، جو توحید پر قائم تھے، اور جنہوں نے توحید کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کے اطمینان قلب کے لیے ان کو دکھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔
اور ایکچولی یہی وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو عین الیقین، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیتا ہے، جو کہ عام بندوں کے لیے یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. عام بندوں کے لیے ان چیزوں پر اسباب کا پردہ پڑا ہوتا ہے. جس سے آپ نے دیکھا ہوگا خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں پر ان باتوں کے پیچھے کیا راز تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جان سکے، ان کو نہیں معلوم تھا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اس کا جو ریزن تھا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، وہ سب بتا دیا. اور اس طرح سے خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک بچے کو قتل کیا، آگے چل کر ان یتیم بچوں کی دیوار کو انہوں نے اوپر اس کی تعمیر کر دی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کے پیچھے کیا حکمت تھی. یہی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئی کہ بعض اوقات ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو وہ باتیں اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہے تاکہ وہ عین الیقین تک پہنچ جائے، کیونکہ ان کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 پرندے لینے کے لیے کہا. یہاں پر ایک اور خاص بات ہے کہ ابن عاشور کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 پرندوں کا ذکر کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر سمت پر یا ہر جگہ ہر پہاڑ پر ایک ٹکڑا رکھ دو، تو چاروں سمت پر ہی 4 ٹکڑے رکھ سکتے ہیں، یا پھر انہوں نے اس طرح سے کیا ہوگا کہ مکس اپ کیا ہوگا ٹکڑوں کو پرندوں کے. تو بہرحال یہاں پر ظاہراً اس کی جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کو لے کر ان کو ہلانے کے لیے کہا، اپنے سے ہلا لو، ملا لو، جلا لو، یا ان پرندوں سے تم مانوس ہو جاؤ. اس کو عربی میں ہی اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ کا مطلب کیا کہ اُدْمُمْهُنَّ إِلَيْكَ وَقَطَّعْهُنَّ، کہ ان کو اپنے میں خوب ضم کر لو، ملا لو، اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تو یہاں پر ایکچولی یہ دلیل ہے یہاں پر اس بات کی، اور یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پرندے کس طرح سے زندہ ہو کر ان کے پاس دوڑے آئے. اور کیوں ان کو کہا گیا کہ تم ان سے فَصُرْهُنَّ، یعنی تم اپنے آپ کو ان سے مانوس کر لو. تو یہاں جو اس کے معنی آتے ہیں فَصُرْهُنَّ کے ایک معنی یہ ہے کہ ان کو ہلا لے، یعنی مانوس کر لے، تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان لیا جائے کہ یہ وہی پرندے ہیں اور اس میں کسی قسم کا شک بھی باقی نہ رہے. تو اس معنی کے اعتبار سے پھر کہا گیا کہ ثُمَّ قَطِّعْهُنَّ، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لو. تو یعنی خوب ان کو ہلا لو، جلا لو، اپنے آپ سے مانوس کر لو، اور اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر لیے جائیں اس کے. تو یہ بھی تفاصیل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا جائے، یا ان کے جو اجزاء تھے باہم، جیسے ایک پرندے کے ٹکڑے کیے اور دوسرے پرندے کے ٹکڑے کیے، اور ان کے ٹکڑوں کو آپس میں گڈمٹ کر دیے، ملا دیے، اور پھر الگ الگ ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیے. یعنی جہاں جن پہاڑوں پر رکھے تھے تو اس میں بھی ٹکڑے مکس ہو گئے، یعنی اس قدر وہ تتر بتر ہو گئے. اس کے باوجود بھی جب انہوں نے آواز دی تو یہ وہی پرندے تھے جو ایک جان تھے، یا جن کا گوشت ایک ہی پرندے میں تھا، مطلب ایک ہی پرندے کا جو گوشت تھا وہی آئے زندہ ہو کر. تو یہاں پر اطمینان قلب کے لیے، عین الیقین کے لیے یہ واقعہ ان کو بتایا گیا. تو یہاں پر واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو. پہلے تو ان کو اپنے سے خوب مانوس کر لو، اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ان کو پھر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، تاکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو جوڑا اور پھر وہ زندہ ہو کر واپس آ گئے. سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، مردے کو زندہ کر دکھانا. اور یہ ایکچولی اس بات کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اس واقعے سے دراصل جو مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت بھی دینے والا ہے، اور پھر موت کے بعد وہ دوبارہ زندگی بھی دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ثبوت ملتا ہے اس آیت سے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی، اور یہ بھی محسوس کی جانے والی ایک سب سے بڑی دلیل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ان کو جزا اور سزا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
جلیل القدر پیغمبر خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں بات بتائی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا، ان کو یقین تھا. جیسے کہ یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، تو کہا کہ نہیں، ایمان تو ہے، یقین تو حاصل ہو چکا تھا، لیکن خواہش تھی کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں تاکہ انہیں حق الیقین یا عین الیقین کا مقام حاصل ہو جائے. اس لیے اللہ نے انہیں فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، تو کہا کہ کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی اس وجہ سے. اور جب ایک کے بعد ایک انسان دلائل دیکھ لیتا ہے تو آپ دیکھیں اس کا یقین بہت بہت زیادہ ہائی لیول کا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بہت ہائی لیول کا ہو جاتا ہے، اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اسی کے لیے کوشش میں لگے رہتے تاکہ ان کا ایمان کامل ہو جائے. تو پھر 4 پرندوں کو لے کر اکٹھا کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے واقع ہو اور آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں. پھر کہا کہ ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اجزاء کو باہم ملا دو، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پھر اس کو ملا بھی دو آپس میں. اور قریب پہاڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، یعنی انہیں مکمل زندگی حاصل ہو جائے گی. تو کہا جاتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے یا آئے ہوں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے کوئی جو واقعات تھے ہم کو قرآن کے ذریعے سے اس کی ساری تفصیل پتہ چلتی ہے، ورنہ تو لوگوں نے وہ کوئی ہسٹری باقی نہیں رکھی. تو یہ واقعے سے ایکچولی ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے کہ کس طرح سے مردے دوبارہ زندہ ہوں گے. اور یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائی تھیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 75 میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو یعنی یہاں پر کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، آسمان اور زمین کی سلطنت میں شامل ہے، یہ پرندوں کا زندہ ہو کر ان کے سامنے آنا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے، یعنی عظیم قوتوں کا مالک ہے. اس نے اپنی تمام مخلوقات کو مسخر کر رکھا ہے، کوئی مخلوق اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، پیچھے نہیں ہٹ سکتی، بلکہ سب کی سب اس کی عظمت کے آگے سر جھکائے اور سر نگو ہیں، اس کے جلال کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی کامل ہے. بھلا کوئی بندے کے لیے کیسے یہ زیبا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا اس کی عبادت سے منہ موڑے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کی ہیبت، اس کی قدرت. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام، ہر فعل اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. بظاہر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بعض اوقات ہمارے حق میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن ایکچولی اسی میں اس کا فائدہ مضمر ہوتا ہے، لیکن اسے شعور نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں والے فیصلے ہیں. اب اس آیت سے پہلے تو کیا بات سیکھنے کو ملی، اور آگے جو انفاق کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایکچولی انسان کوئی بھی نیک کام اس وقت کرتا ہے یا کوئی بھی نیک کام وہ اس وقت کرے گا جب اس کو اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ مجھے اس کا، یعنی یہ کام کرنے کا اس سے کئی گنا بہتر بدلہ ملے گا. یعنی اگر میں آج 10 روپے لگا رہا ہوں تو مجھے اس کے 1000 روپے ملیں گے، یا اگر میں 1 گھنٹہ لگاتا ہوں آج تو مجھے اس کے 10 گھنٹے مل جائیں گے بعد میں. تو یہاں پر آگے کی جو آیت آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو آخرت کے دن اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے نیکی کا کام. اور اگر مجھے اور آپ کو یقین ہے، اور الحمدللہ ہے یقین، کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور وہاں پر ہمیں ہماری ایک ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھ کر ملے گا، تو ایکچولی یہ ہمارا یقین کس پر ہے کہ ہم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ہماری جو موت ہوگی وہ موت کے بعد ہماری دوسری زندگی شروع ہوگی. تو یہ یقین ہمیں دراصل ہر نیک کام کرنے پر ابھارتا ہے. تو آگے انفاق کی بات آ رہی ہے. انفاق انسان کب کرے؟ کیونکہ مال اس کو تو بہت عزیز ہوتا ہے،
مال اسے بعض اوقات اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاتا ہے، اور مال کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنی جان بھی کھو دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دنیا میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں، اخبارات میں واقعے پڑھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے انسان کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جان لے لی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے، جو مال تمہیں عزیز ہے، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اتنا ہی واپس نہیں ملے گا، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر واپس ملے گا۔ تو اسی لیے پہلے یہ 2 واقعات بتائے گئے، جس میں بتایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اس سے وہاں پر حساب کتاب لیا جائے گا اس کی پوری زندگی کا۔ تو یہ جو آیت آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی آیت آ رہی ہیں۔ ابھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزرا اور الحمدللہ ہم میں سے جو بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی تھی، جتنی طاقت دی تھی، الحمدللہ سب نے خرچ کیا اور کیا ہوگا، امید ہے۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اس کو کس طرح سے بڑھاتا ہے۔ یضاعف کا لفظ ہے کہ اضعافا مضاعفا، یعنی وہ بڑھتا رہتا ہے، ملٹی پلائی ہوتا ہے، یعنی 1 کے 2 نہیں ملتے وہاں پر، بلکہ 1 کے 100 بھی مل سکتے، بلکہ 1 کے 700 بھی مل سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر اضافہ ہے، یعنی انسان کی امیجنیشن سے بالکل باہر ہے یہ بات کہ دنیا میں کیا ملے گا انسان کو۔ دنیا میں اگر وہ کرتا بھی ہے، رکھتا بھی ہے، یا کسی کو دیتا بھی ہے تو 1 کے 2 دے دیتا ہے کوئی، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کئی گنا زیادہ دے گا۔ تو لہٰذا غور طلب آیت ہے، لہٰذا غور سے سنیے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی یا بیان ان لوگوں کا جو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل، مانند مثال، حبۃ، ایک دانہ، انبتت، اگائیں اس نے، 7 سنابلہ، بالیں، فی کلی، ہر بال میں، سنبلۃ، فی کل سنبلۃ، ہر بال میں، 100 حبہ، 100 دانے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یضاعف، وہ اضافہ کرتا ہے، لمن، لیے اس کے جس کے، یشاء، وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، علم والا ہے۔ یہ فی کل سنبلۃ، ہر بال میں، سنبل ایکچولی سنابل سنبلۃ کی جمع ہے، اور سنبلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی جو کروپ ہوتی ہے گیہوں کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اگتا ہے پودا، تو اس کے ایک پودے میں کئی بالیں ہوتی ہیں اور اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کتنے سارے گیہوں نکلتے ہیں، ایک ہی پودے میں کتنے سارے گیہوں نکلتے ہیں۔ تو یعنی اس سے مثال دی گئی ہے یہاں پر۔ اس کا روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، مانند مثال اس دانے کی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے واسطے جس کے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو 700 ہو جائیں گے، یعنی کتنا اضافہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے۔ فی سبیل اللہ کی بات آئی ہے یہاں پر، اور فی سبیل اللہ مطلب اللہ کے راستے میں، اس میں سب سے پہلے جہاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اس کے بعد دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی اشاعت اور اس کے بڑھاوے کے لیے خرچ کرنا، وہ سب فی سبیل اللہ میں آئے گا۔ تو یہاں پر ایکچولی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا سورہ بقرہ ہی میں کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسن، تاکہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ تو اسی کی تشریح ہے یہاں پر، اسی کی وضاحت ہے یہاں پر کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
تو ان کی مثال کیسی ہے؟ اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ دراصل اس مثال میں انسان کے اس عمل کے ثواب کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ اس انسان کے عمل کا کتنا اضافہ ہوگا اس انسان کے عمل میں، یعنی اس نے ایک کام کیا تھا، اس کا وہ کام 700 گنا تک گنا جائے گا۔ اور یہ اضافہ چاہے تو بندہ دنیا میں بھی دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ اپنے رزق میں برکت دیکھتا ہے، اور جو اس کا ثواب ہوگا وہ تو بے انتہا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے جو دلی اطمینان ہوتا ہے، جو رزق میں برکت آتی ہے، جو ایک اطمینان قلب ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ مال نہ خرچ کرنے والوں کو نہیں ہوتا، وہ سکون قلب جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اور اگر آج ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھا کر ہم کو دے گا۔ تو جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے زندگی کے بعد دوبارہ، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، جنت اور دوزخ پر، سزا اور جزا پر جب اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے، یہ یقین بڑھ جاتا ہے، تو لہٰذا وہ یقین انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی پھر انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے اور دل کی آمادگی کے ساتھ کرتا ہے، دل کی خوشی کے ساتھ کرتا ہے، جان پر ادھار رکھ کر نہیں کہ ارے اب پھر خرچ کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں، لو ابھی تو کیا تھا پھر اب کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا اس کا رویہ۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا، وہ ڈھونڈتے رہتا ہے ایسے ذرائع۔ ایسا مومن بندہ وہ راستے ڈھونڈتا ہے کہ کہاں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، کہاں موقع اس کو ملے گا تاکہ اس کو کئی گنا بڑھ کر ملے، کیونکہ اسے اس اضافے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کامیاب بزنس میں اپنا پیسہ لگا لیا ہے جس میں اس کو 700 گنا زیادہ مل رہا ہے، اتنا اس کو منافع مل رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی خوشی ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ملٹی پلائی کرتا ہے، اجر بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ثواب میں 700 گنا ہی اضافہ نہیں کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ بھی کر دے، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے دینے کے لیے۔ لیکن کس کے لیے کرتا ہے؟ لمن یشاء، جس سے چاہتا ہے، اور کس سے چاہتا ہے؟ جو خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ مال خرچ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے ہی اجر ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام اپنی صفت واللہ واسع علیم پر کیا ہے کہ وہ وسعت والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ یعنی وہ تو اتنا، اس کے پاس خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اتنا دینے کے لیے تیار ہے۔ انسان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دیکھا جائے تو، اور انسان کے پاس جو ہے وہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو اس پر بھلا پھر کیسے وہ پھولے سمائے، یا کیسے اس مال کو روکے رکھے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مال تو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، تو لہٰذا وہ اس کو روک کر نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے۔ تو اس کا فضل وسیع ہے، اس رب کا فضل بہت وسیع ہے، اس کی عطا بے حساب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ لہٰذا خرچ کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں آج اللہ کی راہ میں دے دے رہا ہوں تو میرا کم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اگر وہ بیک وقت سب کو اتنا نوازے جتنا انسان چاہتا ہے، بلکہ اس سے ڈبل بھی نوازے، تو بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اور پھر وہ علیم بھی ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون کس ثواب کا مستحق ہے، کس کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے، کس کو کم ملنا چاہیے۔ تو اس کا علم وہ بھی کامل ہے، اس کی حکمت وہ بھی بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہم کتنی اس بات کے لیے بے چین ہوتے ہیں یا خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارا مال ایسی جگہ ہم لگائیں جہاں ہمیں بزنس میں اگر ہم لگائیں تو کئی گنا اضافے کے ساتھ ملے۔ یعنی انسان کامیاب بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا نہیں کہ اسے گھاٹا ہو، اسے نقصان ہو۔ اور یہاں پر تو اس معاملے میں، اس ڈیلنگ میں نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 100% کامیابی ہے، بس کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ تو وہ کون کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ کون کون سے
کام ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں شمار ہوں گے. آپ سوچیے، آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ لکھ کر رکھیں اپنے پاس کہ ایسی کون سی جگہیں ہیں جہاں میں اپنا مال یعنی کامیاب بزنس کے طور پر لگا سکتی ہوں، جس کا مجھے اجر 700 سے زیادہ بھی مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 سے بھی زیادہ دے انشاءاللہ. تو آپ بتائیے کہ یہ کامیاب سودا نہیں ہے؟ کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے 1 لگائے اور آپ کو 700 ملے ہوں اس کے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. اور آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کیسے ان کو یقین تھا اور کیسے انہوں نے اس آیت پر یقین کر کے دکھایا اور پھر عمل کر کے، یعنی اس آیت پر انہوں نے یقین کیا اور پھر عمل کر کے دکھایا کہ وہ اس مال کو اپنا سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو جائے. ایک نہیں کئی واقعات ہیں. صہیب رومی جب ہجرت کے لیے وہاں سے نکلے مکہ سے مدینہ کی جانب، تو ان کے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی انہوں نے سب اپنے ساتھ لے لی اور کہا تھا کہ کچھ جمع پونجی انہوں نے جو کہ زیادہ قیمتی تھی وہ کہیں پر زمین کے اندر دبا دی، چھپا کے رکھ دی کہ جب بھی موقع ملے گا بعد میں آ کر میں لے لوں گا. جب وہ ہجرت کے لیے نکلے اور کچھ آگے پہنچے تو کفار مکہ کے لوگوں، جو کفار مکہ تھے، ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، جو سرداران قریش تھے یا سرداران مکہ تھے. پکڑ لیا اور کہا کہ اے صہیب، تم تو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے اور تم یہاں آئے، تم نے یہاں جو بھی کمایا ایکچولی وہ ہمارا مال ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یعنی مکہ چھوڑ کر، تو پھر یہ جو ہمارا مال ہے تم ہمیں واپس کر دو، جو کہ ان کے صہیب رومی کی محنت سے کمایا ہوا مال تھا، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے سودا کیا، کیسے وہ اللہ تعالی کی راہ میں مال کو قربان کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے وہ جگہ فوراً بتا دی کہ میں نے فلاں فلاں جگہ مال رکھا ہے، تم وہ مال لے لو اور مجھے جانے دو، کیونکہ مجھے ہر حال میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچنا ہے. جب ان لوگوں نے وہ مال لے لیا اور انہیں چھوڑ دیا اور جب صہیب رومی مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ مبارک ہو صہیب، تم نے بہت اچھا سودا کیا. اور انہی کے بارے میں قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی. تو کیسے وہ لوگ تھے، کیسا وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق نے پورا مال دے دیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال دے دیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا سارا ڈھیروں مال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اتنا انہوں نے ایک لشکر کا خرچ اٹھا لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی سیم اتنا ہی مال دیا جتنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا. تو وہ لوگ عقل مند تھے. اصل میں ان کو معلوم تھا کہ آج ہم اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہم کو اس سے کئی گنا بڑھ کر ملے گا. اور آج ہم نادان اور بے وقوف ہیں، کیونکہ آج ہمیں صرف جو سامنے کی چیز ہے وہی نظر آتی ہے، ہماری وہ دور رس نگاہیں نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام کی تھی. وہ جانتے تھے کہ آج اگر ہم لگائیں گے، بظاہر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا فائدہ آج دنیا میں نہیں مل رہا ہے، لیکن آج اگر ہم انویسٹ کریں گے منی یعنی انفاق فی سبیل اللہ، تو ہمیں اس کا کئی گنا بڑھ کر اضافے کے ساتھ اجر ملے گا. تو میں اور آپ کیا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ ہم نے کتنا خرچ کیا؟ کوئی ایک مثال نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں. ایک دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمیں آپ کا مال آنے والا ہے اور ابھی وہ مدینہ سے باہر ہے اور ہم آپ کا مال مدینہ آنے سے پہلے ہی خرید لینا چاہ رہے ہیں. اور اسی دوران مدینہ میں قحط پڑا تھا، یعنی فوڈ کی کمی ہو گئی تھی. تو مدینہ کے لوگ پریشان تھے، یعنی ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ چیزیں تھی نہیں. تو یہ جو سارے بزنس مین تھے وہ آ گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ہاتھوں فروخت کر دیجئے، ہم زیادہ قیمت میں خرید لیں گے. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کتنی قیمت دو گے مجھے؟ تو انہوں نے جو بھی اس وقت کی قیمت چل رہی تھی وہ قیمت بتائی. تمام جو سوداگر تھے ان لوگوں نے تو کہا کہ یہ تو بہت کم ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اس سے زیادہ قیمت میں بیچ دیا ہوں اپنا مال. اس کے بعد وہ لوگ مال میں اضافہ کرتے رہے، قیمت میں اضافہ کرتے رہے کہ ہم اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نہیں، میں نے تو اس سے بھی زیادہ قیمت میں کسی کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے. تو آخرکار وہ تاجروں نے کہا کہ بھلا ایسے کیسے سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں آس پاس کے لوگوں کو، رہنے والوں کو، ہم جتنی رقم آپ سے کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا.
تو کہا میں نے اس کے ہاتھوں فروخت کیا ہے جو ایک کے کئی گنا دینے والا ہے، 700 سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں. اور میں نے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے تاکہ اس کے بدلے جنت ملے. اور پورا کا پورا مال مدینہ کے لوگوں میں فری ڈسٹریبیوٹ کروا دیا، تقسیم کروا دیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اتنا ان کو دنیاوی فائدہ ہو سکتا تھا. ایک اور واقعہ انہی کا ہم کو ملتا ہے کہ جو بئر روما تھا، جب مدینہ صحابہ کرام تشریف لائے ہجرت کر کے، تو وہاں پانی کی بہت تکلیف تھی، بہت تنگی تھی، پینے کا پانی نہیں ملتا تھا. تو وہاں ایک یہودی کا کنواں تھا سٹی میں، وہ اتنی قیمت پر ان کو پانی دیا کرتا تھا کہ ایک چلو وہ لوگ اگر کوئی گرین دیتے تو اس چلو بھر گرین کے بدلے چلو بھر پانی ملتا تھا. جب آپ ہاتھوں کا پیالہ بنائیں اس کو چلو کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے وہ کنواں کئی ہزار درہم، بعض روایت کے مطابق 40,000 درہم میں انہوں نے خرید لیا. اور کہا جاتا ہے کہ 40,000 درہم اس زمانے کے آج کے کئی ہزار ڈالر ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا، وہ سوچے نہیں ذرا دیر بھی رک کر، وہ اپنے دماغ میں کچھ حساب کتاب نہیں کرتے رہے کہ اچھا آج میں اگر یہ 40,000 درہم کا کوئی ایک نیا پلاٹ خرید لیتا ہوں یا ایک نیا گھر لے لیتا ہوں یا کوئی نئی زمین خرید لیتا ہوں تو آگے چل کر میرے کام آئے گی، میں اس پر اچھا شاندار سا گھر بناؤں گا. نہیں، کچھ بھی نہیں سوچا، فوراً وہ کنواں وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے کہ یہ کنواں مسلمانوں کے لیے. اس وقت بھی اللہ کے رسول نے ان کو بہت دعائیں دی. آپ دیکھیں کیسے وہ کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. یہ وہ لوگ تھے جو آخرت پر نظر رکھتے تھے، جن کو 1 کے 700 چاہیے تھا. آج ہم صرف دنیا پر نظر رکھتے ہیں. شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا وہ واقعہ نہر زبیدہ کا. اگر نہیں سنایا ہو تو سن لیجئے، اور اگر سنایا ہو تو دوبارہ سن لیجئے کہ ملکہ زبیدہ جو کہ ہارون رشید کی وائف تھی، تو ان کو پتہ چلا کہ مکہ جاتے ہوئے جب لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پانی کی بہت تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک نہر کھدوائیں، جہاں سے نہر ہے وہ نہر وہاں سے لے کر مکہ تک کھدوا دیں تاکہ لوگوں کو پانی کی سہولت ہو جائے. اب آپ لوگ تو خود جانتے ہیں کہ صحرا میں کیسے ہوتا ہے کہ اگر وہاں نہر کھودے بھی تو جب ریت کا طوفان آتا ہے تو وہ ریت کے تودے اس قدر یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بن جاتے ہیں، یعنی ریت اڑتی رہتی کہ ابھی ایک جگہ پہاڑ تھا ریت کا تو دوسری جگہ پہاڑ بن جاتا ہے. تو نہر کو الائیو رکھنا مشکل ہے، مطلب اس میں پانی رواں دواں رکھنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اگر ریت سے بھر جائے گی وہ نہر تو نہر بند ہو جائے گی، پانی بند ہو جائے گا. تو بہرحال اس کام بہت بڑا پروجیکٹ تھا. انہوں نے کئی انجینئرز کو بلایا اور اس پروجیکٹ پر ان کو کام کرنے کے لیے تیار کیا اور کہا کہ جتنا پیسہ لگے لگاتے رہیں، حساب کتاب رکھ لینا بس کہ کتنا خرچ ہوا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کئی دن لگے اس نہر کو بننے کے لیے اور کئی گنا زیادہ پیسہ لگا اس پر، کیونکہ ریتیلے میدان تھے بیچ میں. جب وہ کام مکمل ہو گیا تو جو انجینئرز تھے اور جو اس کے ذمہ داران تھے وہ آئے ملکہ زبیدہ کے پاس. تو اس وقت وہ اپنے محل میں ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں نیچے سے دریا بہ رہا تھا اور وہ اوپر بالکنی میں بیٹھی تھی خوبصورت نظارہ کرتے ہوئے. تو وہ لوگوں نے آ کر، جو ذمہ داران تھے جو نہر بنانے میں مددگار تھے اور ذمہ دار تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ ملکہ ہم نے آپ کا کام پورا کر دیا اور ہم نے وہ نہر مکمل کر دی. اور وہ نہر زبیدہ کے نام سے ابھی بھی مشہور ہے. اب تو میرے خیال سے بند ہو گئی ہے، لیکن بہت عرصے تک وہ جب تک جاری رہی ان کے نام سے مشہور رہی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا دیا ہوا کام کمپلیٹ کر لیا اور یہ لیجیے، یہ رجسٹر ہے جس میں سب حساب کتاب لکھا ہوا ہے. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اچھا تم مجھے حساب کتاب بتا رہے ہو، یہ کام تو میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں نے کتنا پیسہ لگایا، میں نے یہ کام تو اللہ کی خاطر کیا تھا، فی سبیل اللہ. اور یہ کہہ کر وہ جو رجسٹر ان لوگوں نے ہاتھ میں پکڑائے تھے وہ رجسٹر کے پرزے کر کے نیچے دریا میں ڈال دیے. تو اسی لیے اس کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ آج جو ہم جملہ مشہور ہے، آج ہمارے اردو طبقے میں جو مقولہ مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی تم نیکی کر کے ایسا رہو کہ جیسے اس کو بھول جاؤ. تو کس لیے کیا تھا کام ملکہ زبیدہ نے؟ وہ اللہ کی خاطر کیا تھا اور انہوں نے اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں رکھا. آج ہمارے پاس جو کیلکولیشنز ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں کہ اچھا اس مہینے اگر 200 ریال نکالوں گی تو اچھا فلاں چیز لینی رہ جائے گی،
اچھا ٹھیک ہے اگلے مہینے نکال دوں گی 100 ریال اس مہینے نکال دیتی ہوں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنے کی بات آتی ہے تو ہم کٹوتی کرتے جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کی بات جہاں آتی ہے بڑھوتری ہوتے جاتی ہے. اچھا 100 ریال میں فلاں چیز آتی ہے, چلو 150 رکھ لو, ہو سکتا ہے مہنگی آ جائے. 100 ریال کا ٹارگیٹ لے کے جاتے کہ فلاں چیز خریدیں گے, وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ 200 کی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں لے لو. اپنی ذات پر ہی تو خرچ کریں نا, اپنی خواہشات پر نہیں خرچ کریں گے تو کہاں خرچ کریں گے. بچوں کی زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں, چاہے وہ چاکلیٹس ہوں, چاہے وہ کپڑے ہوں, چاہے وہ جوتے ہوں, کچھ بھی ہوں, فوراً ہم ان کی خواہش پوری کرتے ہیں. آج ہم نے بچوں کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا ہے جس کے بہت سارے نقصانات ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا, لیکن ہم اپنی خواہشات پر, اپنے بچوں کی فرمائشوں پر بے انتہا بے دھڑک خرچ کرتے ہیں. اس کا حساب کتاب ہم نہیں رکھتے, لیکن ہم حساب کتاب کس کا رکھتے ہیں یا کیلکولیٹ کسے کرتے ہیں جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے کہ اچھا اتنا دے دوں گی تو بہت زیادہ ہو جائے گا. نہیں اتنا بہت زیادہ ہے, تھوڑا سا اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا ہو سکتا اتنا دیں, کیونکہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری مثال ہے, کتنی قرآن کی جو مثالیں ہیں وہ بھی کتنی بہترین ہے کہ, اور اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ کی شرط لگائی گئی یہاں پر. کمثل حبہ, اس دانے کی, یعنی ایک چھوٹا سا حبہ ہوتا ہے, ایک دانہ چھوٹا سا, کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے, اور وہ دانہ کہاں چلا جاتا ہے, مٹی میں چلا جاتا ہے. دانہ کبھی بھی آپ دیکھیں اوپر نہیں رہتا, کیونکہ دانہ اگر اوپر رہے گا تو کوئی درخت کوئی پلانٹ گرو ہی نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. آپ کو دبنا پڑے گا, آپ کو جھکنا پڑے گا, آپ کو اپنے آپ کو چھپانا پڑے گا. یعنی نیکی ایسی کرنی ہے جس سے لوگوں کو پتہ نہ چلے, کیونکہ وہ لوگوں کی خاطر کی گئی نیکی نہ ہو, کیونکہ ایسی نیکی کوئی فائدہ مند نہیں. تو ایک حبہ جو کہ چلا جاتا ہے, ایک دانہ, اتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے, پھر وہ اگاتا ہے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کتنے ہو جائیں گے, 7 کے 700 ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے, جس کے واسطے چاہتا ہے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی جتنی خلوص سے کیا گیا کام ہوگا اتنا ہی اس کا اجر ملے گا. تو قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے آپ کو کھپا دینا پڑتا ہے, اپنے آپ کو لگا دینا پڑتا ہے, اور صرف جان سے نہیں بلکہ مال سے بھی. بعض اوقات انسان کو اپنی جان سے زیادہ مال پیارا ہوتا ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں, جن کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم کو اس کا اجر آخرت میں بے انتہا ملے گا, تو پھر وہ خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے, وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے, بلکہ وہ تو موقع تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون سا ایسا موقع ملے مجھے جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, وہ ہر اپارچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو بھی ان کو آتی ہے پیش اللہ کی راہ میں. تو اتنا بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. اور اس وقت یہ پیسہ ہمارے کام آئے گا جو آج ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, جب کوئی چیز ہمیں ساتھ نہیں دے گی, کوئی چیز ہماری مدد نہیں کرے گی, نہ والدین, نہ اولاد, نہ شوہر, کوئی نہیں. یہ ہماری کی گئی نیکیاں ہی ہمیں فائدہ دے گی. صحابیات اور صحابہ کیسے اس پر عمل کرتے تھے, کیسے وہ اپنے ہاتھ میں آیا ہوا نوالا وہ دوسروں کو کھلا دیتے تھے, دوسروں کو دے دیتے تھے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا, رضی اللہ عنہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو, تو پھر ہم کو بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دیکھیے آگے آیت نمبر 262, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. دونوں آیت ہو گئی 262 اور 263. الذین, جو لوگ, ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنے مال, فی سبیل اللہ, راستے میں اللہ کے, ثم, پھر, لا یتبعون, نہیں وہ پیچھے لگاتے, ما, جو, انفقو, انہوں نے خرچ کیا, منن, کوئی احسان, ولا, اور نہ, اذن, کوئی اذیت, لہم, لیے ان کے, اجرہم, اجر ان کا, عند ربہم, پاس ان کے رب کے, ولا, اور نہ,
خوفن کچھ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولاہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ قول قول معروفن بھلا، ومغفرتن اور مغفرت خیرن بہتر ہے، من صدقتن صدقے سے، یتبعوہا پیچھے آئے اس کے اذن اذیت، واللہ اور اللہ تعالیٰ غنیٌ بے نیاز، حلیمٌ بردبار ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر نہیں پیچھے لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، احسان جتلانا اور نہ ایذا دینا، واسطے ان کے اجر ہے ان کا نزدیک ان کے رب کے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بات کہنا اچھی اور درگزر کرنا بہت بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ہو اذیت دینا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، نہایت بردبار۔ اب یہاں پر پیچھے انفاق کی بات تھی، اور یہاں اس طرف جو ہے بتایا گیا کہ تم اپنے صدقات کو کیسے قائم رکھ سکتے ہو، کیسے باقی رکھ سکتے ہو، کیسے تم اس کا اجر آخرت میں پا سکتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے وہ کوئی احسان جتانا یا تکلیف دینا یا اذیت دینا نہیں کرتے، نہیں لاتے، تو ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہے، یقین جانیں۔ بعض اوقات انسان کسی جذبے کی لپیٹ میں آ کر بہت بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے، لیکن اس قربانی دینے کے بعد اس وقت تو ہو سکتا ہے اس کی وہ قربانی قبول بھی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد اگر وہ احسان جتاتا ہے یا اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے تو یہ بڑے اور بڑے کام کیے اور بڑی بڑی قربانیاں دیں، تو اس کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد اگر وہ احسان جتائیں تو سمجھے کہ اس عمل میں ایک نقص، ایک کمی واقع ہو گئی، اور اسی کمی کی وجہ سے وہ عمل ضائع ہو گیا۔ یعنی جس کو بھی آپ نے صدقہ دیا ہو، نفل جو بھی آپ نے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اگر کوئی زبان سے احسان جتا دے یا دل سے، یہ دل میں یہ محسوس کرے کہ یہ فلاں سامنے والا اس نے میرا ممنون ہونا چاہیے، یہ مجھے شکریہ کہے، یہ مجھے سلام کرے، یا یہ میرے احسانات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو یہ بھی دل میں اگر خواہش ہے تو بھی وہ عمل ضائع ہو گیا۔ تو جو بھی کچھ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی مال ہو یا کوئی چیز ہو یا وقت ہو، کچھ بھی ہو، اور اس کے بدلے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ دراصل اس صدقے کو ضائع کر دینا ہے۔ تو نہ زبانی اور نہ ہی عملی طور پر کسی کو اذیت دینی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ثواب ہمارا باقی رہے تو پھر ہم کو نہ زبان سے احسان جتانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے کسی عمل سے۔ تو ایسے لوگوں کا جو فائدہ ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان کو اس وقت آخرت کے دن جب کہ دیدے پتھرا جائیں گے، وہ وقت ایسا ہوگا کہ دودھ پلاتی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، تو وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا۔ تو ایسے وقت میں ان لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم لاحق ہوگا، یعنی ان کو اس وقت سکون حاصل ہوگا، خیر حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہر برائی کو دور کر دے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے ایسی نیکی کی تھی جو ضائع کرنے والے اسباب سے پاک تھی، یعنی انہوں نے خالص اللہ کی خاطر یہ بات کی تھی، یہ کام کیا تھا۔ تو صدقہ فاسد کب ہو جاتا ہے یا صدقہ بیکار کب ہو جاتا ہے؟ جب اس کو دینے کے بعد احسان جتایا جائے یا اپنی زبان سے کچھ ایسی ایذا دینے والی بات کی جائے، اذیت دینے والی بات کی جائے، اور بندے کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کسی پر احسان جتائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مال تھا ہی نہیں، تو وہ کیسے احسان جتا سکتا ہے؟ احسان جتانے والی ذات یا احسان کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، سارا مال اسی کا ہے، وہ کامل قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، اس نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نوازا ہے۔ تو اصل تو احسان اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ المنان ہے، وہ بدیع السماوات والارض ہے، وہ مالک الملک ہے، اس زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کا سب کچھ عطا کرنے والا وہ ہے، لہٰذا اس کا ہم پر احسان ہے۔ تو پھر ہم بندوں پر احسان کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کیونکہ ہم بھی تو محتاج ہیں، ہم خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو پھر ہم بندوں پر کیسے احسان کر سکتے ہیں، ان کو جتا سکتے ہیں احسان، اگر کچھ کر بھی دیا تو؟
کیونکہ ہماری تو کوئی چیز تھی نہیں. تو لہٰذا اپنے صدقات کو فاسد ہونے سے بچانے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ احسان جتانے سے بچنا پڑے گا، اذیت دینے سے بچنا پڑے گا. تو کسی بندے کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کسی پر احسان جتائے یا اس کو اپنا فضل سمجھے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کو ساری چیزیں جو دی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. وہ خود اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور جس کو اس نے دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. تو بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے والا بنایا تاکہ اس پر وہ اجر حاصل کر سکے. تو پھر کیا کہا گیا کہ دے کر احسان نہ جتایا جائے، ورنہ وہ نیکی شمار نہیں ہوگی بلکہ وہ ضائع ہو جائے گی. اور اس کی بجائے کیا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہنا، قول معروف بہت بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت دینا ہو. اب یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ قول معروف سے مراد کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ ہوا رد السائل بجمیل من القول، یعنی اگر کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آتا ہے، پیسے مانگتا ہے یا کچھ حاجت اپنی پیش کرتا ہے، تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ اچھی بات اس کو کہہ دیں. یعنی یا تو بات اچھے سے کہیں یا کوئی اچھی بات کہہ دیں. اگر آپ نہیں مال دے سکتے، نہیں مدد کر سکتے، تو کوئی اچھی بات اس کو بتا دیں، قول معروف. یا پھر اس کو اچھے سے جواب دے دیں مانگنے والے کو، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اور اگر اس کی باتوں سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے بھی تو آپ کیا کریں؟ عفو درگزر سے کام لیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا تو قول معروف یا مغفرہ، یعنی درگزر کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہو. اور اسی لیے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھی بات کہنا وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. کل معروف صدقہ. پھر یہ بھی کہا کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ ایک اچھی بات کہنا یا اچھا کلمہ کہنا وہ بھی صدقہ ہے. یا قول معروف یعنی بھلی بات کہنا وہ بھی صدقہ ہے. تو اگر تم اس کو کچھ دے نہیں سکتے ہو مال، تو تم بھلی بات کہہ دو اس سے، یا تم اچھے سے بات کرو اس سے، عاجزی سے بات کرو تاکہ اس کو مزید اور تکلیف نہ ہو. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت آئی ہے غنی حلیم، کہ وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے اور حلم والا ہے. اللہ تعالیٰ خود جلدی نہیں کرتا انسان کے گناہوں پر بدلہ لینے کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انسان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ انسان ہو سکتا ہے معافی مانگ لے. وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ وہ موقع فراہم کرتا ہے انسان کو کہ وہ توبہ کر لے. یعنی وہ بردبار ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اسے فوراً سزا نہیں دیتا، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے پکڑنے کی، لیکن اس کی رحمت، اس کا احسان اور بردباری اسے گناہ گاروں کو فوری سزا دینے سے روکتی ہے. یا اس کا جو احسان ہے بندوں پر یہ بھی ہے کہ وہ فوراً سزا نہیں دیتا اپنے بندوں کو، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے، ان کے سامنے نشانیاں لاتا ہے، دکھاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ سامنے والے میں کوئی خیر نہیں ہے اور وہ پلٹے گا نہیں خیر کی طرف، تب وہ پھر انہیں پکڑتا ہے. تو بہرحال یہاں پر کہا گیا ہے کہ قول معروف، بھلی بات کہنا زیادہ بہتر ہے. اور یہاں پر قول معروف میں ہر اچھی بات شامل ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان کے دل کی خوشی کا باعث بننا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سائل کو اگر تم نہیں دے سکتے ہو کچھ تو اچھے الفاظ سے جواب دیا جائے، یا پھر اسے دعا دی جائے، یا پھر کسی نے کوئی برا آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا تو اس کو معاف کر دیا جائے، اس سے پکڑ نہ کی جائے. یا کوئی نامناسب حرکت کرے سائل تو اسے معاف کر دیں. نرم بات کہنا قولی احسان ہے اور معاف کر دینا عملی احسان ہے. اور یہ دونوں احسان ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کو تباہ کرنے والی کوئی غلطی موجود نہیں. یعنی انسان پھر تباہی سے بچ سکتا ہے. اور یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے میں احسان جتایا گیا ہو یا تکلیف دی گئی ہو. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ جس صدقے کے ساتھ تکلیف پہنچانے کی خرابی موجود نہ ہو وہ صدقہ نرم بات کہنے اور معاف کرنے سے افضل ہے. صدقہ کر کے احسان جتانا ممنوع ہے جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل احسان اللہ کا ہے. لہذا بندے کے لیے مناسب ہی نہیں کہ کسی کو دے کر احسان جتائے. اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ دیتے رہتا ہے انسانوں کو،
بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ دے کر احسان نہیں جتاتا اللہ تعالیٰ، بلکہ انسان سمیٹ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جس کو دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، فی سبیل اللہ. تو بہرحال ہم دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس، اپنے ملنے جلنے والوں میں کون ایسے مستحق لوگ ہیں جو ہماری یعنی جن کو ہماری مدد سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو فی سبیل اللہ یہاں پر نفل صدقات کی بات کی جا رہی ہے. فرض صدقہ تو اینی ہاؤ ہر حال میں آپ کو دینا ہے یعنی زکوٰۃ، لیکن یہاں پر نفل صدقات کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں سے تقریباً آگے تک آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ انفاق کی بات کی گئی ہے. تو انفاق ایک ایسی کوالٹی ہے، ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی، جو آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر دلوائے گی. یہ نیکی کون سی نیکی؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی نیکی، فی سبیل اللہ. اور وہ نیکی کیسی ہوگی؟ جس میں کوئی اذن، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو، اور نہ کوئی احسان جتانا ہو. اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. انہیں کوئی آخرت میں جو قیامت کی گھڑی ہوگی ہولناک، اس وقت بھی وہ مطمئن ہوں گے. تو ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون ہیں ایسے مستحق افراد جن کی ہمیں خاموشی سے مدد کرنی ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے تاکہ ان کے عزت نفس پر کوئی بات نہ آئے، وہ گلٹ فیل نہ کریں. لہٰذا خاموشی سے ہمیں مدد کرنی ہے اپنے ایسے پہچان والوں کی، رشتہ داروں کی جو محتاج ہیں، جو مستحق ہیں، جن کے پاس اپنے خرچ کرنے کے لیے ان کو پورا نہیں پڑتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا مت تم باطل کرو صدقاتکم صدقات اپنے، بالمنی بوجہ احسان کے یا ساتھ احسان کے، والاذی اور اذیت کے، کالذی مانند اس کے جو ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رئاء الناس دکھاوے کو لوگوں کے، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان رکھتا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخر پر. فمثلہ تو بیان اس کا یا مثال اس کی، کمثل مانند مثال صفوان چٹان کے، علیہ اوپر اس کے، ترابن کچھ مٹی، فاصابہ تو پہنچی اس کو، وابل تیز بارش، فترکہ تو اس نے چھوڑ دیا اس کو، سلدا صاف سخت. لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء اوپر کسی چیز کے، مما اس سے جو، کسبو انہوں نے کمایا. واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافروں کی قوم کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ باطل کرو اپنے صدقے ساتھ احسان جتانے اور ایذا دینے کے، مانند اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے مال اپنا واسطے دکھاوے لوگوں کے، اور نہیں ایمان لاتا وہ ساتھ اللہ اور یوم آخرت کے. بس اس کی مثال مانند مثال ایک چکنے پتھر کے ہے کہ اوپر اس پتھر کی مٹی ہے، سو پہنچی اسے زور کی بارش، بس بارش نے چھوڑا اس پتھر کو صاف کر کے. نہیں قدرت رکھیں گے ایسے لوگ اوپر کسی چیز کے، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. وہی بات کہی گئی کہ یعنی ایک مثال دی گئی، جیسے مثال کے طور پر ایک چٹان ہے، آپ نے اس کے اوپر لا کر مٹی رکھ دی تاکہ آپ اس کے اوپر پودے گرو کرنا چاہتے ہیں، پلانٹ گرو کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ آپ نے اس چٹان پر جو صاف ستھرا پتھر تھا، چٹان جیسا تھا، یہ چٹان تھی، آپ نے اس کے اوپر مٹی لا کے رکھی، آپ نے اس میں پودے لگانے کی کوشش کی، لیکن تیز بارش ہو گئی اسی وقت. سمجھے جب تیز بارش ہوئی تو اس سے کیا ہوا کہ بارش کی وجہ سے چونکہ چٹان پر مٹی تھی، کیونکہ وہ چکنا پتھر تھا تو اس پہ مٹی جم کر نہیں رہ سکتی، تو تیز بارش کی وجہ سے جو اوپر آپ نے مٹی ڈالی تھی وہ سب کی سب بہہ گئی، صرف آخر نیچے چٹان باقی رہ گئی. تو یہ مثال اس شخص کی بتائی جا رہی ہے کہ جس نے نیکی کی، اپنا مال بھی خرچ کیا، دنیا میں تکلیف بھی اٹھائی ہو سکتا، لیکن کس لیے کیا تھا؟ اس نے اپنا مال فی سبیل اللہ نہیں کیا تھا، اللہ کی خاطر نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، اس لیے انہوں نے یہ مال خرچ کیا تھا اس نے. تو اس کا پھر عمل کیسے ہوا؟ ضائع ہو گیا، باطل ہو گیا، اس کا عمل ضائع ہو گیا، اس کو کوئی اجر نہیں ملنے والا.
اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم کتنے نیک کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم سوچتے کہ اچھا یہ جو ہم نے کام کیا اس کا تو اجر ہمیں ملے گا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نیت میں کتنا خلوص تھا اور کتنا لوگوں کو دکھانے کا شوق یا جذبہ موجود تھا۔ آپ کو وہ مشہور حدیث یاد ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تابعی آیا اور کہا کہ مجھے وہ حدیث سنائیے جو آپ نے بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول سے سنی ہے، اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو کے گر پڑے، یعنی اتنا گھبرائے وہ اس حدیث کو سنانے کے لیے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے ڈر کی وجہ سے۔ دوبارہ سے ان کو ہوش میں لایا گیا تو دوبارہ بھی پھر وہی ہوا کہ کہا میں وہی حدیث سناؤں گا، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور 3 بار ایسا معاملہ ہوا۔ تیسری بار جب وہ ہوش میں آئے تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہنم کی آگ ان 3 لوگوں سے یا ان کی ہی وجہ سے بھڑکائی جائے گی، یہ ان سے شروعات ہوگی جہنم کی آگ کی۔ اور وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ عالم، انفاق کرنے والا، اور شہید اللہ کی راہ میں، یعنی ایک جان دینے والا، ایک مال دینے والا، اور ایک علم دینے والا۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو کچھ علم دیا تھا میں نے وہ علم دوسروں تک پہنچایا۔ کہا کہ نہیں، تو نے جھوٹ کہا، تو نے وہ علم تو اس لیے لوگوں کو دیا تھا کہ تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے عالم کہیں، تجھے شہرت حاصل ہو، لہٰذا حکم ہوگا کہ اسے پیشانی کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک شہید، یعنی جو حدیث کی ترتیب ہے ایکچولی شہید آخر میں ہے، اس سے پہلے وہ شخص لایا جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس سے بھی سیم وہی سوال کریں گے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا تھا اور میں نے وہ تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو وہ مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، یعنی بہت مال دینے والا کہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر آخر میں ایک شہید کو لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی تھی۔ آپ دیکھیں جان تو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا انسان کے لیے، جان دی تھی، لیکن اس کے دل میں خواہش یہ تھی کہ لوگ اسے شہید کہیں، لوگ اسے بہادر کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا تجھے دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، لوگوں نے تجھے کہہ دیا بہادر، شہید، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا کہ اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اب آپ سوچیں کہ تینوں نیک کام کرنے والے لوگ، اب یہ ہمارے لیے اس میں اس بات میں واقع میں سبق ہے کہ میں اور آپ جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کیونکہ ریاکاری سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرتا ہے ایکچولی اس کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر، یعنی ایکچولی اس کو کافر سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ کافر بھی کیا کرتا ہے؟ اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کچھ بھی اپنا لگاتے ہوں، اگر وہ اس کے بدلے کچھ شکریہ، کچھ توقع، کچھ یعنی دنیا میں ہی اجر چاہتے ہوں تو پھر ایسا کام کوئی فائدے کا نہیں، وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ ایکچولی کافروں کی علامت ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لہٰذا وہ شہرت کی خاطر سارے کام کرتے ہیں۔ اور مثال بھی کتنی اچھی دی گئی نا کہ ایسی مثال جو کہ صاف چٹان اور پتھر ہے، اس پر آپ تھوڑی دیر کے لیے مٹی لا کر رکھ دیں، اور وہ مٹی پر زور کی تیز بارش پڑے تو کیا ہوگا؟ وہ مٹی تو کیا ہوگا؟ ساری کی ساری بہہ جائے گی اور صاف چٹان باقی رہ جائے گی۔ یعنی آپ نے جو اللہ کی راہ میں اتنا دیا تھا اس کا اجر آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، پھر اللہ نہ کرے تو کیا چیز باقی رکھ سکتی ہے ہمارے صدقات کو جو صرف اللہ کی خاطر کی جائے، جس میں اگر ہم کر بھی رہے ہیں مال خرچ تو لوگوں کی مدد کا جذبہ ہو ہمارے اندر، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے انہیں اس بات سے منع کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ احسان جتا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ احسان جتانے سے صدقات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا جو اجر ہے ختم ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے جو نیک عمل ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے جیسے کہ نیکی کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ محمد میں کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، غارت نہ کرو۔ تو یہاں پر ان دونوں آیت میں عمل کو مکمل کرنے اور اسے خراب کرنے والی اشیاء سے محفوظ رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ عمل بیکار نہ ہو جائے۔ اس لیے کہا کہ ایسے لوگ پھر کافر ہوتے ہیں جو دکھاوے کی خاطر یہ کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی بھی کام کرے، نہ کہ لوگوں کی خاطر کریں، کیونکہ لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو ایسا ہی عمل قابل قبول ہوگا جو اللہ کی خاطر کیا جائے گا، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا گیا ہو، لوگوں کے لیے کیا گیا ہو. تو یہاں پر کمثل صفوان ملائم اور سخت پتھر کی سی ہے، یعنی ایسا پتھر جو کہ جس پر سے کوئی بھی چیز بہہ جائے. علیہ تراب فاصابہ وابل، جس پر کچھ مٹی پڑی ہے پھر اس پر زوردار مہ برسا، تو اس کو ایسا کر کے رکھ دیا کہ مٹی باقی نہیں رہی. تو دکھاوا کرنے کی مثال بھی ایسی ہے کہ پھر وہ دینے والا جو انسان ہوتا ہے اس کا دل سمجھے پتھر کی طرح ہوتا ہے، یا اس کا کچھ اجر باقی ہی نہیں رہتا. وہ صاف چٹان جیسی تھی پہلے ویسے کی ویسی ہو گئی، یعنی کوئی نہ نیک کام کیے نہ اجر ملا. تو بہرحال آپ دیکھیں جو قابل کاشت زمین ہوتی ہے وہ کیسی زرخیز ہوتی ہے کہ آپ مٹی میں کوئی بھی بیج بوتے ہیں وہ فوراً گرو ہو جاتا ہے، لیکن ایسی چٹان پر اگر آپ بیج بوئیں تو جلدی نہیں ہوتا، کیونکہ نیچے زرخیز زمین نہیں ہوتی. تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اجر اور عمل باقی رہے تو اس کے لیے پھر ہم کو ہر کام اللہ کی خاطر کرنا پڑے گا اور اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا. تو یہاں پر اسی کی مثال دی گئی. اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے اور ان مثالوں کے ذریعے سے ہم کو سیکھنے والا بنائے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے بنے انشاءاللہ. آج کے جو عمل بالآیت والے پوائنٹ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کسی ایسے شخص کو صدقہ دیں جسے آپ پہچانتے نہ ہوں، اور کسی دوسرے انسان کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو، یعنی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو یا اس بندے کا معاملہ ہو، یعنی دائیں ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، ایسا والا صدقہ کہ کسی انسان کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے. یہ آپ کا عملی پوائنٹ ہے اور آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ قرآن میں سے کچھ ایسی آیتیں ڈھونڈیں جہاں پر صدقات کی بات آئی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور وہ واسع علیم ہے، یعنی وہ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو ایسی اور بھی کچھ آیات ہوں گی قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آئی ہو کہ وہ واسع علیم ہے. تو ایسی آیت آپ یا تو ایسی ڈھونڈیں جس میں صدقات کی بات آئی ہو، یا پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. تیسرا عمل جو آپ کو کرنا ہے کہ جس کسی کو اگر آپ نے جو محتاج تھا آپ نے اس کو کچھ دیا ہو یا مدد کی ہو تو اس پر اس کو احسان نہ جتائیں، یا اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکے ہوں تو اس سے کوئی قول جمیل کہیں، آپ کوئی اچھی بات آپ اس سے کہیں اور اس کو اپنے پاس بلائیں، مسکرائیں اس کی طرف دیکھ کر، تاکہ آپ کے اجر میں اضافہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمائے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. تو آپ کسی ایسے شخص کو جس کی آپ مدد تو نہیں کر سکے ہوں، لیکن آپ کیا کریں کہ اس سے بھلی بات کہیں، اس سے مسکرا کے ملے تاکہ آپ کے اجر میں پھر اضافہ ہو. قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ انفاق کریں تو ہمیشہ بہت ہی محتاط رہیں کہ اس میں نہ کوئی تکلیف ہو، نہ کوئی اذیت ہو، نہ کوئی احسان جتانا ہو، کیونکہ یہی چیز پھر انسان کو خوف اور حزن سے محفوظ رکھے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک اچھی بات کلمہ طیبہ یا لوگوں سے درگزر کرنا افضل ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے احسان اور اذیت ہو، تو لہٰذا اس سے ہم بچیں. تیسری بات ہے کہ ریاکاری ضعف ایمان کی دلیل ہے، یعنی جو انسان ریاکاری کے طور پہ یا دکھاوے کے لیے لوگوں کو پیسہ دیتا ہے یا مدد کرتا ہے تو ایکچولی وہ اس کے ضعیف ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ایمان میں بہت کمزور ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے. اسی لیے وہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے، لہٰذا اس لیے وہ ایسے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں احسان جتانے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اذیت دینے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے والا، ان سے درگزر کرنے والا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.